اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پروگرام کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس میں ہمارا وہی ٹاپک چل رہا ہے، میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور یہ میں تو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس دنیا سے رخصتی ہوئی تو وہ ساری ہم نے بیان کی اور آگے فردر جو ہمارے لیے امت کے لیے فرما گئے ہیں تو اس میں یہ میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ تو آگے ہے علامات، تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے صحیح بیان کریں گے اور ہم سب کو اس کا تاکہ اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرمائے اور ہمیں بھی موت کی سختیوں سے اس موت کے وقت جو ہے نا محفوظ فرمائے اور ہماری زبان پہ بھی لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار اور اطاعت گزار مومن بندوں پر موت کے وقت بھی کچھ ایسی علامات ظاہر فرما دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ان کا خاتمہ خیر پر ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی نشانیوں یا علامات کے علاوہ کسی قسم کی نشانی سے کوئی اندازہ لگانا یا کوئی حتمی رائے قائم کر لینا ہمارے لیے جائز نہیں۔ کلمہ توحید کی توفیق مل جانا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، کلمہ کی فضیلت مرتے دم تک ہے۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ یہ ہوں گے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد نے روایت کی۔ آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری ہونا بھی جو ہے نا ہمارے لیے انشاءاللہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ پیشانی پر پسینہ آنا، اس میں بھی ایک صحابی نے فرمایا ہے، بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان سے اپنے بیمار بھائی کی عادت کو گئے، دیکھا کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھائی کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ موت کی بڑی سختی ہوتی ہے۔ میں نے بھی ایک دو رشتہ داروں کا دیکھا کہ وہ موت کی سختی جو تھی نا وہ ان کو بھی وہ پسینے سے شرابور ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ انسان جب اس حالت میں ہوتا ہے تو خوف کا بھی عنصر ہوتا ہے، لیکن جو دنیا میں اگر اچھے اعمال کر کے گیا ہے اور اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے اور اگر کوئی گناہ سرد بھی ہیں تو اللہ سے واضح وہ کہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں آپ نے معاف کرنا ہے، تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب اس کو انسان اللہ سے رو کے دعا مانگتا ہے تو وہ انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک نشانیاں جو بتائی گئی علامات، تو اس میں بھی پسینہ جو ہے نا پیشانی پہ آتا ہے۔ جمعے کی رات یا جمعے کے دن موت آنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن جمعہ کی رات فوت ہو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنہ سے بچا لیں گے۔ اور اس مسلمان کو زندگی میں بعمل تھا، صرف نام کا مسلمان نہیں تھا۔ اس میں ایک شرط ہے کہ کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ جی وہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور برا کام کرتے ہیں، جمعے والے دن فوت ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جنت میں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس کے ساتھ جو ہے نا اگر وہ اچھا مسلمان، اس کا کردار اچھا، حقوق العباد کا اس نے خیال رکھا، نماز روزے کا پابند تھا، پڑوسیوں کا خیال، ساری چیزیں شامل کر کے پھر اس کو اگر جمعے کا دن جو ہے نا جمعے کی رات اس کو ملی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنہ سے بچائے گا۔ اگر وہ ساری زندگی اس طرح تو جمعے والے اس کو پھر اپنا حساب کتاب جو ہے نا پورا دینا پڑے گا۔ قیاس، علامات سے ہٹ کر بظاہر اچھے اعمال کرنے والے مسلمان کے لیے بھی یہ قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ ہی اچھا یہ معاملہ کیا ہوگا۔ جو ایک انصاری خاتون تھیں ام الہ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈال کر مہاجرین کو بانٹ دیا تھا اور ہمارے حصے میں عثمان بن بس آئے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا
وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے کہ جس میں انہوں نے وفات پائی۔ جب ان کی وفات ہوئی اور ہم غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری زبان سے نکل گیا ابو الصائب، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو آخرت میں عزت دی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، عثمان کی موت آ چکی ہے اور میں ان کے یہ بیسک امید تو رکھتا ہوں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، واللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بخاری شریف نے روایت کیا۔ اس طرح بعض اوقات مرتے ہوئے شخص کو حالت نظر میں دیکھ کر اس کے جنتی یا جہنمی ہونے پر قیاس کر لیا جاتا ہے۔ یہ سراسر لطف طرز عمل ہے، جان کنی برحق ہے اور شخص کسی نہ کسی حد تک ہر ایک پر اس میں ایک اور بھی حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد کچھ لوگ جب جنازے سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو شخص فوت ہوا اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا تھا، تو یہ تو جنت میں جائے گا، یہ فلاں برا تھا، تو یہ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت تو اور دوزخ کا فیصلہ صرف میں کر سکتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کوئی یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ جنازہ پڑھ، کیونکہ انسان کے اعمال کا اللہ کو صرف پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ظاہری طور پہ کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ تو اس لیے آپ دنیا والوں کے لیے پیغام ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ، ہاں اس کا اچھا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا انسان تھا، لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ یہ چیزیں نہ کیا کریں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو جنت میں بھیجے یا جہنم میں۔ گواہی ایک حدیث قدسی ہے، جو مسلمان بھی فوت ہو جائے اور چار قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے تھے اسے بھی معاف کر دیا۔ کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، دوسرے پڑوسیاں رشتہ داروں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آ گیا کہ گواہی دینے پہ بھی چار قریبی پڑوسی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دے گا۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا، اس پر انسانوں کی طرف سے قیاس رائی کرنا یہ منع ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ انسان کا آخری عمل اس کے لیے بدبختی کا سبب بھی بن سکتا ہے، یا اچھے اعمال کے ساتھ نیت میں اخلاص کی غیر موجودگی سے تمام کیا کرایا ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں مزید جو ہے نا آپ کو رب سے ہم کلامی عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس سے اس کا رب بات نہ کرے گا، اور وہ بھی یوں کہ ان کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا نہ ہی کوئی حجاب۔ 1 to 1 اللہ کے سامنے انسان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو اور اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، کوئی بیچ میں نہیں ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت العدن میں میری قوم اور اس کے رب کے درمیان سوائے کبریائی کی چادر کے اور کچھ حاضر نہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے جیسے اللہ نے حکم فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اگر وہ مکرے گا کہ میں نے نہیں کیا تو فرشتے گواہی دیں گے، فرشتوں کے بعد پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء سے اگر وہ مکرے گا تو وہ گواہی دیں گے، اور پھر اخیر پہ زمین اگر زمین اس سے بھی مکرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ وفات کے بعد تو جب روح نکل جائے تو میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ سید ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے، جب کہ وفات کے بعد اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، پھر فرمایا بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دیجیے اور اس کے درجات ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرمائیے۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دنیا کے اندر ہر چیز بیان کر دی ہے، اور ہم ایسے ہی بدعات میں پڑے رہتے ہیں۔ تو خدا را آپ جو ہے نا
ان چیزوں سے بچیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے پروگرام کو ضرور سنا کریں اور سبسکرائب کیا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میں نیک اجر دے، آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔